اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار دو عالم ذکر پاک قبول فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں جنہوں نے آنا ہے، جو آ کے چلے گئے یا جو کسی مجبوری کے سبب نہیں آ سکے، سب کی زندگیاں دراز فرما۔ پروردگار دو عالم جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، شفائے کلی عطا فرما۔ آمین اونچی کہا کریں، ہو سکتا ہے اللہ دعا مانگنے والے کی دعا پوری نہ کرے، آمین کہنے والے کی آمین پوری کر دے۔ اس ذکر کے صدقے بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میاں اظہر حسن پیرزادہ صاحب، میاں حیدر عباس پیرزادہ صاحب، خالق کائنات دیگر جتنے پیرزادہ صاحبان ہیں، سب کی زندگیاں دراز فرما۔ اس ذکر کے صدقے پیرزادہ گھرانے کے جتنے مرحومین ہیں، خالق کائنات سب کے درجات بلند فرما۔ باب الہوائی شہزادہ علی اصغر کے صدقے جناب میاں حیدر عباس پیرزادہ صاحب کو حیاتی والا ماتمی بیٹا عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کو ہم پہ راضی فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل فرما۔ ایک اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں جتنے محمد و آل محمد نے طاقت عطا کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں، آپ بہت زیادہ تشریف فرمائے ہیں، صلوات کی آواز آہستہ ہے، مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ نہیں، کوشش کریں ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیں کہ مشہد مقدسہ یاد آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِ عَلِی ابن ابی طالب وصلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بلند صلوات۔ اجازت ہے اگر آپ ساتھ دیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں خود درود میں دم درود آ گیا۔ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے، ذکر میں بولنا۔ سیدزادہ اجر عظیم ہے، چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا، مولا آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں، ہمارا ماننے والا ہم سے ایک معاہدہ کر لے۔ بندہ قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا کیسا معاہدہ؟ امام فرماتے ہیں، ہمارا ماننے والا ہم سے یہ معاہدہ کر لے، دنیا میں ہمارے ذکر میں وہ بولے گا، قبر میں اس کی ہم بولیں گے۔ آئے ہائے، اللہ زندگی دراز فرمائے جتنے ہاتھ بلند ہیں، اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ حیدری 1400 سال ہو گئے ذکر محمد و اہل بیت محمد کو ہوتے ہوئے۔ ان 1400 سالوں میں کبھی سوچا ہے ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا؟ سامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں نے آپ کی سوچ سے تھوڑا پڑھنا ہے۔ سیدزادہ میاں صاحب دعاؤں کا طالب ہوں، خالق نظر بد سے محفوظ رکھے۔ 1400 سال ہو گئے ذکر محمد و اہل بیت محمد کو ہوتے ہوئے۔ ان 1400 سالوں میں کبھی سوچا ہے ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا؟ یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ چلو جو ابھی تک میرے ساتھ شریک عبادت نہیں ہو سکے، جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یزید کبھی مروان کی صورت میں، کبھی متوکل کی صورت میں، کبھی حجاج کی صورت میں، بدلے میں حسین ایک رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جرمنی کا چاچا سے ایک غیر مسلم شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ یزید کی ماں میسونہ جیسی کئی عورتیں
औरतें इस दुनिया में भेजता रहा, जो यजीद जैसे बेटों को जन्म देती रही, अल्लाह दूसरा हुसैन कैसे भेजता? अल्लाह ने दूसरी ज़हरा ही खल्क नहीं की। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, जिंदगी दराज हो, मिलकर इबादत करें। हैदरी हाफिज साहब, जिंदगी दराज हो, अल्लाह दूसरा हुसैन कैसे भेजता? जितने सैयद तशरीफ फरमाए नुकरानी का बेटा हो, अल्लाह ने दूसरी सैयदा ही खल्क नहीं की। चलो अच्छा समात करते हैं आप। मेरा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादारी के लिहाज से बड़ा ज़रखेज़ है। छठे मौला के पास एक बंदा आया, आके कहने लगा, है मौला, अल्लाह ने जब अपनी इबादत ही करवानी थी तो अल्लाह ने ये 5 नमाजें क्यों वाजिब की? नहीं, चुप नहीं भाई, खामोशी नहीं बाबा जी। ये 5 है मौला, नमाज के अंदर क़याम है, रकू है, कऊद है, सजदा है मौला, इनका कोई मकसद है? इसका ये पूछना था। सादके आले मोहम्मद के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मुस्कुरा के फरमाते हैं, तू क्या समझता है अल्लाह ने इन्हें बगैर मकसद के खल्क किया? है मौला, इनका कोई मकसद है? इमाम फरमाते हैं, हाँ। जुमला ऐसा से अर्ज करूंगा, बुलंद होके समात कीजिएगा। इमाम फरमाते हैं, सुन, नमाज के अंदर जो कयाम है, इमाम फरमाते हैं, अल कयामु हुआ मोहम्मद, कयाम नुमाइंदगी करता है बाबा जी मेरे नाना मोहम्मद की। इमाम फरमाते हैं, नमाज के अंदर जो रकू है, रकू नुमाइंदगी करता है मेरे दादा अली की। फरमाया, नमाज के अंदर जो कऊद है, कऊद नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हसन की। फरमाया, नमाज के अंदर जो सजदा है, सजदा नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हुसैन की। मुझे नहीं पता कितने बंदे चुप हो जाएंगे, कितने अली अली की तिलावत में मेरे साथ शरीक इबादत होंगे। बंदे के हाथ मौला के कदमों पे आए, बाबा जी कदमों पे गिर के कहते हैं, वाह मौला, आज के बाद नमाज पढ़ने का अपना ही मजा आएगा। जब कयाम करूंगा तेरा नाना याद आएगा। जब कयाम जो जुमला सुनना न्याज़े मौला, जब कयाम करूंगा तेरा नाना मोहम्मद याद आएगा। जब रकू करूंगा तेरा दादा अली याद आएगा। जब कऊद करूंगा तेरा दादा हसन याद आएगा। जब सजदा करूंगा तेरा दादा हुसैन याद आएगा। बंदा एक चुप रहा, दुख लगेगा। सादके आले मोहम्मद मुस्कुरा के फरमाते हैं, जल्दी ना कर, बात पूरी सुनता जा। कयाम नाना मोहम्मद, रकू दादा अली, कऊद दादा हसन, सजदा दादा हुसैन। इमाम फरमाते हैं, नमाज में सबसे अहम है नियत, और नियत मेरी दादी ज़हरा है। जिंदगी हो आपकी। इमाम फरमाते हैं, नमाज में सबसे अहम है नियत, और नियत मेरी दादी ज़हरा है। नियत मेरी दादी ज़हर। अच्छा, अब समझ में आया नबियों के सुल्तान नबी ने क्यों फरमाया था, इन्नमल अमालो बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नीयत पर है। बड़ी नफासत से एक जुमला अर्ज करूंगा, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। और चाचा जी, नीयत है जनाबे सैयदा, नीयत है जनाबे फातिमा, नीयत है जनाबे ज़हरा। हाथ जोड़ के जुमला अर्ज कर दूं, फिर नमाज पढ़ने से पहले देख लेना बतूल राजी है या नाराज। हैदरी नमाज पढ़। अच्छा, नमाज के अंदर कयाम नजर आता है, रकू नजर आता है, कऊद नजर आता है, सजदा नजर आता है। ये खामोशी नहीं, ये तवज्जो है। ये सब नजर आते हैं। अकेली नीयत है जो है भी और नजर नहीं आती। हाय हाय, जी ये जिंदगी हो आपकी। अल्लाह किसी कमीने का मोहताज ना। कौन जनाबे सैयदा? हाय हाय। मौला अली से एक मरतबा जनाब सलमान ने पूछा था, मौला पूरी जिंदगी तूने कभी किसी बात पे फख्र किया है? तवज्जो है, परेशान तो नहीं हो गए? गरूर नहीं, फख्र। गरूर होता और होता है, फख्र और होता है। छठे मौला के पास बंदा आया, चलो गरूर की एक बात अर्ज कर दूं। है मौला, तकब्बुर गरूर किस चीज का नाम है? सादके आले मोहम्मद फरमाते हैं, तकब्बुर इतनी बुरी चीज है कि अल्लाह को मखलूक में तो क्या, हम 14 में भी पसंद नहीं। बंदा कदमों पे गिर के कहता है मौला, जब तकब्बुर इतनी बुरी चीज है तो फिर जब हम अल्लाह के सिफाती नाम पढ़ते हैं, अल्लाह का एक नाम है अल मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला। तकब्बुर बंदा चुप रहा, दुख लगेगा। तकब्बुर करने वाला है मौला, अल्लाह किस चीज पे गरूर करता है? सादके आले मोहम्मद ने फरमाया, बैठ जा, गरूर उसे जचता है, हम 14 का खालिक जो है। तवज्जो करना नियाज़ मौला, बैठ जा, गरूर उसे जचता है। बिस्मिल्लाह मियां साहब तशरीफ ले आए। बैठ जा,
غرور اسے ججتا ہے. دیکھنا میری طرف، جملے میرے فضائل کے آخری دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. غرور اسے ججتا ہے ہم 14 کا خالق جو ہے. مولا علی سے سلمان نے پوچھا مولا پوری زندگی میں تو نے کبھی کسی بات پہ فخر کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں پوری زندگی میں میں نے 4 باتوں پہ فخر کیا. سلمان قدموں پہ گر گیا، گر کے کہتا ہے مولا کون سی 4 باتیں؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں میرا پہلا فخر ہے پروردگار میرا رب ہے. علی فرماتے ہیں میرا دوسرا فخر ہے میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں. علی فرماتے ہیں میرا تیسرا فخر ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. میرا چوتھا فخر ہے میری زوجہ کا نام بطول ہے. توجہ ہے نہیں آج؟ علی فرماتے ہیں میرا چوتھا فخر ہے میری زوجہ کا نام بطول. قید ہو کر جب جناب مسلم فضائل کے ایک سیدہ کا تعارف باب الحوائج جناب مسلم کی زبان سے کرا کے ایک جملہ مصائب کا منبر بھائی کے حوالے. قید ہو کر جب دربار یزید میں جناب مسلم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، یہ ظالم تخت پہ بیٹھا تھا. دیکھ کے کہتا ہے مسلم میں مسلمانوں کا امیر ہوں، تو نے میرا سلام نہیں کیا. سیدہ دعا فرما دیں گے میں مسلمانوں کا امیر ہوں. میں نے پہلے کہا یہ خاموشی نہیں، یہ توجہ ہے. میں مسلمانوں کا امیر ہوں، تو نے میرا سلام نہیں کیا. جملہ سمجھا لیا، عبادت کے لیے بڑا جملہ ہے. میں مسلمانوں کا امیر ہوں، تو نے میرا سلام نہیں کیا. تاریخ کہتی ہے اس کا لفظ امیر اس کی زبان پہ آنا تھا یا اللہ کے جلال کو جلال آ گیا. جلال میں آ کے جناب امیر مسلم فرماتے ہیں میں ان مسلمانوں پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو تجھے امیر مانتے ہیں. میں جیے یار زندگی ہو آپ کی، چھوڑ رہا ہوں منبر. میں ان مسلمانوں پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو تجھے امیر مانتے ہیں. پھر جناب مسلم فرماتے ہیں میرا جو امیر ہے حسین، میں اس کا سلام کر کے آیا ہوں. ملک صاحب یہ ظالم تخت پہ بیٹھا تھا، دیکھ کے کہتے اچھا تو نے میرا سلام نہیں کیا. یوں ہاتھ بڑھا کے کہتے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، میں تجھے قیدوں سے رہائی دے دوں گا. میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، میں تجھے قیدوں سے رہائی دے دوں گا. میرے بھولا نہیں آپ کی توجہ کے لیے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے میں تجھے قیدوں سے رہائی دے دوں گا. امیر مسلم جلال میں آئے، جلال میں آ کے فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے تجھے، کیا ہو گیا ہے؟ جن ہاتھوں نے طہارتوں کا قرآن چھوا ہو وہ غلاظت کے ڈھیر پہ کیسے آ جائیں؟ آئے ہائے جو بول پڑے ہیں زندہ باد. امیر مسلم فرماتے ہیں جن ہاتھوں نے طہارتوں کا قرآن چھوا ہو وہ غلاظت کے ڈھیر پہ کیسے آ جائیں؟ یہ ظالم دیکھ کے کہتا ہے مسلم نہ تو نے میرا سلام کیا، نہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں نے تیرے لیے موت کو تجویز کیا ہے. جناب مسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں کس موت سے ڈراتا ہے جو مجھ سے ڈرتی ہے؟ کس موت سے ڈراتا ہے جو مجھ سے ڈرتی ہے؟ مسلم فرماتے ہیں مجھے موت آئے گی لیکن تب جب میں چاہوں گا. تھکنا نہیں نیاز مولا، چھوڑ رہا ہوں فضائل. جب میں چاہوں گا. یہ دیکھ کے کہتا ہے مسلم تو کب چاہے گا؟ جناب مسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں جب تک میں تجھے اور تیرے حواریوں کو یہ نہ بتا دوں کہ حسین کون ہے. جو ہے عزیزان محترم، چھوڑ رہا ہوں منبر سے زیادہ. دیکھ کے کہتے ہیں جلدی کر بتا حسین کون ہے. جلال میں جناب امیر مسلم مسکرا کے فرماتے ہیں میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر بن کے آیا ہوں. میں مسلم عقیل کا بیٹا، میں اپنی طرف سے دوبارہ نہیں کہہ رہا. ریاض القدس میں ملتا ہے جب دشمن کے دربار میں جناب امیر مسلم نے 4-5 مرتبہ انہی جملوں کو دہرایا میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر بن کے آیا ہوں. تاریخ کہتے ہیں دربار میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے مسلم باپ بار اپنے باپ کا اور حسین کے باپ دادا کا نام لیتا ہے، بات آگے کیوں نہیں بڑھاتا؟ جناب مسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں میں بار اپنے باپ کا اور حسین کے باپ دادا کا نام لے کر ابن زیاد کی غیرت کو للکار رہا ہوں کہ میں اپنے باپ کو بھی جانتا ہوں اور جس کا سفیر بن کے آیا ہوں اس کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں. اگر تجھ میں جرت ہے تو تو
بھی اپنے باپ کا نام بتا. اگر زندہ باد ہے بھائی، چھوڑ رہا ہوں ممبر، اگر تجھ میں جرت ہے تو بھی اپنے باپ کا نام بتا. پھر جناب مسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سفیر بن کے آیا ہوں کہ جس کی ماں سیدہ اگر عالم ارواح میں اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو فرشتوں کو پتہ نہ چلتا ہمارا خالق کون ہے. اچھا کیا خوب مقدر بنایا اللہ نے علی اور بطول کا. اگر عرش پہ سیدہ اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو فرشتوں کو پتہ نہ چلتا ہمارا خالق کون ہے. اور اگر فرش پر علی سجدہ نہ کرتا. آئے ہائے بس عزادارو، جس آل محمد کے اتنے فضائل تھے، جس عالیہ کے، جس سیدہ کے اتنے فضائل تھے، اسی کی بیٹی قید کر کے بازار شام میں لائی گئی. اجرکم اللہ. شام کے بازار سے جب شام کے دربار میں قید ہو کر آل محمد لائی گئی نا، تاریخ کہتی ہے یزید سارے کہہ دو اللہ کی اس پہ لعنت ہو. یزید تخت پہ بیٹھا تھا. اچھا شیعہ ہے، سنی ہے، زندگی کا نہیں پتہ، مر جانا ہے، تیری منت کر کے کہتا ہوں زندگی میں کبھی شراب نہ پینا. یہ ظالم تخت پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا. یہ ظالم تخت پہ بھولا نہیں. سوچ رہا ہوں کس ادب کے دائرے میں رہ کے میں جملہ آپ کی نظر کروں. یہ ظالم تخت پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، رسیوں میں قید کھڑی تھی قرآن کی صورتیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رسیوں میں قید کھڑی تھی قرآن کی صورتیں. جتنے سید نکرانی کا بیٹا ہوں جملہ اشارے میں عرض کروں گا، جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی رسی کوثر کے گلے میں تھی. اجرکم اللہ. اس نے شراب کا جام سائیڈ پہ رکھا، یوں انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے ان میں سے زینب کون ہے. روتے آنا روتے آنا روتے آنا، ان میں سے زینب کون ہے. ایک ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ جو سفید بالوں والی کھڑی ہے نا، اس کی کمر کا پردہ بنا کے کھڑی ہے علی کی بیٹی زینب. یزید لانتی دیکھ کے کہتا ہے یہ سفید بالوں والی کون ہے. شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ ان کے گھر کی نوکرانی ہے. یزید کہتے ہیں نوکر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مالک آگے کھڑے ہوتے ہیں. جتنے سید ہیں دل دکھے مجھے معاف کرنا، نوکر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مالک آگے کھڑے ہوتے ہیں. شمر آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہم نے پورے رستے فضا کو بڑا مارا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شمر کہتے ہیں ہم نے پورے رستے فضا کو بڑا مارا ہے. فضا نے زینب کا پردہ نہیں چھوڑا. یزید کہتا ہے میں کیسے مانوں تم نے ظلم کیا ہو، فضا نے پردہ نہ چھوڑا ہو، میرے سامنے مارو. اب جتنے سید ہیں معافی دینا. یزید کا یہ کہنا تھا یا ایک ملعون نے لوہے کی کوئی چیز اٹھائی، وہاں آیا جہاں فضا کھڑی تھی، اس نے لوہے کی چیز فضا کے سر پہ رکھی. معافی دینا سادات، لوہے کی چیز فضا کے سر پہ آئی یا فضا کے چاندی جیسے سفید بال یاقوت جیسے سرخ ہوئے یا تڑپ گئی زینب عالیہ، رو کے کہتی ہے اماں آگے سے ہٹ جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شرم نہ کرنا. رو کے عالیہ نے فرمایا اماں آگے سے ہٹ جا. تڑپ گئی بی بی فضا، رو کے کہتی ہے زینب یا ماں نہ کہے، یا ماں نہ کہے، یا آگے سے ہٹنے کا نام نہ لے. میں نے رسول سے زندگی آج کے دن کے لیے مانی تھی. ازادہ رو تڑپ گئی بی بی فضا. جتنے سید معافی دینا. بلند آواز سے فضا نے کہا اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ چھوڑا ہوں ممبر. اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ 300 حبشی کھڑے ہوئے. ایک بوڑھا حبشی فضا کے قریب آیا، آ کے کہتا ہے فضا اس دربار میں، فضا میں کہہ رہا ہوں، اس نے آ کے کہا ضعیفہ اس دربار میں ہر ملک کا فوجی ہے، تو نے حبشیوں کو کیوں بلایا؟ رو کے بی بی فضا نے دیکھ کے حبشی کو کہا تمہارا بادشاہ کہاں؟ کہاں؟ دیکھ کے کہتا مر گیا. کہاں اب اس کی جگہ کون ہے؟ دیکھ کے کہتا تو بڑا روئے گا. دیکھ کے کہتے اس کی ایک بیٹی تھی جو بادشاہی چھوڑ کے آل محمد کی نوکرانی ہے.
فضا رو کے کہتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ نام کا لفظ آنا تھا یا اس ظالم نے تلوار نکالی؟ تلوار نکال کے کہتے ہیں اگر تو قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. شمر قریب آیا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. بی بی فضا دے کے فرماتی ہے اس کا نام میں بتاتی ہوں، اس کا نام تھا میمونہ. حبشی آگے بڑھ کے کہتا ہے تجھے کیسے پتا؟ عزادارو جیسے ہی حبشی نے پوچھا نا تجھے کیسے پتا، بی بی فضا نے چہرے سے سفید بالوں کو ہٹایا، کہا مجھے پہچان میں فضا ہوں، مجھے پہچان میں فضا ہوں. حبشی آگے بڑھ کے کہتا ہے کیوں چھوڑی آل محمد کی نوکری؟ نہ تو آل محمد کی نوکری چھوڑتی، نہ قید ہو کر دربار میں آتی. عزادارو اس کا یہ کہنا تھا. تڑپ گئی فضا، رو کے کہتی ہے آنکھیں بند کر، میں اکیلی نہیں زینب بھی قید ہو کر، اجرکم اللہ، زینب بھی قید ہو کر. عزادارو اس کا یہ کہنا تھا. 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے گرد گھیرا ڈالا. گھیرا ڈال کے کہتے ہیں او یزید چھوڑ فضا کو، کیا تو نے ہر کسی کو علی کی بیٹی زینب کی طرح بے وارث سمجھا ہے؟ اور رونے والوں بے وارث کا نام آنا تھا. زینب کا منہ مدینے کی طرف پھر گیا، رو کے کہتی ہے نانا محمد نوکروں کے وارث آ گئے، نانا ہمارا کوئی وارث. الا لعنت اللہ علی القوم.